گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک مرتبہ پھر دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر صبح 10 مرتبہ اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، کل بروز قیامت اسے میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز انشاءاللہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام عمر ہے اور میں برے والا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب میت سے غسل دیتے ہیں تو جو لوگ غسل دینے والے ہوتے ہیں، کیا غسل دینے کے بعد ان پہ اپنا غسل فرض ہو جاتا ہے یا وہ نماز یا اور کوئی کام کر سکتے ہیں؟ کہ جب کوئی میت کو غسل دیتا ہے، غسال ہے، تو اس نے غسل دے دیا تو کیا اس کے بعد اس کو بھی غسل کرنا پڑے گا، اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو غسل دینے والے پر غسل فرض نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ غسل فرض ہونے والی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ صحیح۔ ہاں البتہ فقہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ میت کو غسل دینے والے کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے کہ وہ غسل کر لے، لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ ویسے جو عوام میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ وہ لازم ہے، لازمی اس کو سمجھا جاتا ہے، تو لازم نہیں ہے۔ اگر وہ نہ بھی کرے تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی ایسی چیز غسل کو فرض کرنے والی نہیں پائی گئی تو غسل بھی فرض نہیں ہوا۔ اس کو لازم سمجھنا بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، اور لازم کہنا بھی درست نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے، تو کر لے تو بہتر ہے، نہیں کیا تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر دوران غسل کوئی نجاست وغیرہ لگ گئی اس کے کپڑوں کے اوپر تو اس سے کپڑوں کو پاک کر لے، ٹھیک ہے، اور بدن کے اوپر لگ گئی ہے تو بدن سے اس نجاست کو پاک کر لے۔ صحیح۔ ویسے جو میت کو غسل دیتے وقت پانی جو گرتا ہے تو یہ نجاست حکمی کو زائل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو نجاست حکمی کو جو پانی زائل کرتا ہے وہ مستعمل پانی یہ ہوتا ہے۔ حکمی اس سے دور تھوڑا جیسے یعنی کہ نجاست ظاہری طور پر تو نہیں ہوتی ہے، نظر نہیں آتی ہے۔ جیسے وضو ہمارا فرد کے وضو کی حاجت ہوتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے تو بظاہر تو کہیں پہ نجاست نہیں لگی ہوئی ہوتی، لیکن نجاست کا حکم ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں نجاست حکمیہ۔ ٹھیک ہے، اور ایک یہ کہ ظاہری طور پر نجاست لگی ہوئی ہو، اس کا ازالہ ہو، تو یہ نجاست حکمیہ ہے۔ اب نجاست حکمیہ کو جب جس پانی سے زائل کیا جاتا ہے، وہ جو پانی نجاست حکمیہ کو زائل کر کے آتا ہے وہ مستعمل پانی ہوتا ہے، صحیح، ناپاک پانی وہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ اگر کپڑوں پر لگ جائے یا بدن پر لگ جائے تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، بدن ناپاک نہیں ہوتا، تو لہٰذا غسل کرنے کی تو کوئی وجہ نہیں پائی جا رہی ہے، اور نہ ہی غسل کرنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے حضور، اس میں یہ تو ہمارے عمر بھائی نے غسال کے بارے میں پوچھا جو غسل دیتا ہے۔ لوگوں میں یہ بھی کانسیپٹ ہے، مشہور ہے، کہ جو میت والے گھر جاتے ہیں، جو میت کو دیکھتے ہیں تو واپس آ کے کپڑے بدلتے ہیں، کہتے ہیں بھئی اب یہ جو کپڑے ہیں نا، یہ کپڑے نہیں پہننے چاہیے، اس کو اتار دیتے ہیں، دھونے کے لیے رکھ دیتے ہیں، اور پھر دوبارہ جب دھلتے ہیں پھر ہی پہنتے ہیں، ان کو اپنوں کو ویسے نہیں پہنا جاتا ہے، تو یہ صحیح ہے کیا؟ دیکھیں موت اور جنازے اور اس طرح کے جو معاملات میں بہت ساری چیزیں عوام میں مشہور ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہ بھی ہے
صحیح کہ میت کو دیکھ کر آئے یا میت کے گھر جو کپڑے پہن کر گئے تو اس کو اتار لیا جائے. ٹھیک ہے. تو اب اس اتارنے کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. عموماً تو وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بدفعالی اس سے مراد لیتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان پختہ نہیں ہے. صحیح. شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کپڑے منحوس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. میت والے گھر سے ہو کر آئے ہیں تو لہٰذا ہمارے گھر میں کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جو قسمت میں مقدر میں لکھ دیا گیا، گویا اس کے اوپر ایمان جو ہے وہ متزلزل ہے، کمزور ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس کو کوئی چیز ٹالے گی نہیں. ٹھیک ہے. اب اگر فرض کیا کہ موت مردے کو دیکھنے کے بعد اگر کسی کے گھر میں موت جو ہے واقع ہونی ہے، اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے کسی کے گھر والے کا مرنا، تو اب کپڑے دھونے سے بھی اس کی موت نہیں ٹلے گی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی خیال یا تصور کرنا کہ اس سے نحوست پیدا ہوگی یا اس سے بلائیں یا مصیبتیں پیدا ہوں گی، تو یہ ساری جو ہے وہ کمزور ایمان کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بعض لوگ تو یہ موت اور میت کو دیکھنے کے بعد، بعض تو یوں بھی ہوتے ہیں جو قبرستان سے ہو کر آتے ہیں جی جی، تو اس کے بعد جو ہے وہ قبرستان کی مٹی کو جھاڑتے ہیں. صحیح. اور باقاعدہ وضو وغیرہ کرتے ہیں. یعنی وضو ایک تو یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے کیا جائے، صحیح. اچھی بات ہے. ایک یہ کہ قبرستان کی مٹی جو ہے وہ گھر میں نہ آئے، باقاعدہ جو ہے وہ چپل وغیرہ دھو کر آتے ہیں پانی سے کہ وہ قبرستان کی مٹی ہمارے گھر میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی بدفعلی مراد لیتے ہیں صحیح. اور بدفعلی سمجھتے ہیں اس کو، تو یہ بھی درست نہیں ہے. اسی طرح جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو میت کے غسل میں جو ہے وہ مٹی وغیرہ کے گھڑے عموماً استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے. دیہاتوں میں، تو مٹی کے جن گھڑوں سے غسل دیا جاتا ہے بعض لوگ ان کو توڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو ناجائز ہے. اچھا، اسی طرح جو میت کے جو کپڑے ہیں اس کو بھی ضائع کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ مر گیا ہے، اس کو پتہ نہیں اس کے اندر موت، اس کے یہ کیا ہوا. عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ جو میت کے کپڑے، چپل، جوتے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں لوگ صدقہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو صدقہ کرنا تو اچھی بات ہے. صحیح. لیکن اب اس میں ایک پہلو ہے، شرعی پہلو ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی ملکیت میں جو بھی چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، اس کے کپڑے ہیں، اس کے چپل ہیں، یعنی کہ اس کی ملکیت میں اگر سوئی بھی ہے نا، صحیح، تو وہ اب ترکے میں آ گئی ہے، وراثت میں آ گئی ہے. اب یہ ورثاء کا حق ہو گیا. صحیح. اب اگر ورثاء سارے بالغ ہیں ٹھیک ہے، اور سارے یہ اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کے کپڑے جو ہے وہ صدقہ کر دیے جائیں، صحیح، اور عموماً جو صدقہ کیے جاتے ہیں وہ جو مسجد کے مولانا صاحب ہوتے ہیں تو اس کو ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بھی دینے کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ نیک آدمی ہیں، نماز پڑھیں گے اس سے ثواب ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. اور بہتر یہ ہے کہ صرف جو مسجد کا مولانا صاحب ہے اس کو دینا کوئی فرض واجب نہیں ہے، صحیح، فقراء کو دیے جائیں. ٹھیک ہے. اب اگر وہ غنی ہے، صدقہ تو اس کو بھی جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، صحیح، یہ تحفے کی صورت ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ فقراء کو دیا ٹھیک جائے، ہے. اور فقراء میں سے ان کو دیا جائے جو نیک پرہیزگار ہوں، صحیح، کہ وہ نیک پرہیزگار کے پاس جائے. ٹھیک تو ہے. ایک تو یہ دینے کی وجہ ہوتی ہے. اور یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر سارے بالغ تھے اور سب کی اجازت سے، باقاعدہ وضاحت سے کہ بھئی یہ کپڑے ہیں اور اس میں سب کا حصہ ہو گیا ہے، ٹھیک اب ہے. یہ ہم والد صاحب کا جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، آپ میں سے کسی کو اعتراض نہیں. اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ ہم سے حصہ لے لے، ہم سے پیسے وصول کر لے، اس کو ہم صدقہ کر دیتے ہیں. اگر یوں اجازت ہو جائے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر ورثاء میں نابالغ افراد بھی موجود ہیں ٹھیک ہے. تو اب ان کی اجازت بھی قرار نہیں پائے گی. صحیح. تو اس صورت میں اگر صدقہ کر دیا ہے یا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کپڑوں کی، ان چپلوں کی، یا جو بھی میت کی ملکیت میں چیزیں تھیں، صحیح. ان ساری چیزوں کی مالیت ایک لگانی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور پھر جو اس کی مالیت کو تقسیم کیا جائے گا ورثاء کے اوپر، جتنا نابالغوں کا حصہ ہوگا وہ نابالغوں کے سپرد کرنا ہوگا. تو لہٰذا کپڑے وغیرہ صدقہ کرنا اس میں تو شرعاً کوئی حرج اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو پہلو ہے وراثت والا، صحیح. یہ جو ہے وہ ضروری ہے. اچھا، اس میں جو بات چل رہی تھی کہ اگر یہ صدقے کی نیت سے تھے، اور اگر اس نیت سے تھے
کہ یہ مردے کے کپڑے ٹھیک ہیں، ہے، پتہ نہیں جو ہے وہ یہاں پہ کیا مصیبت نازل ہو جائے گی، صحیح، کچھ اور کوئی بندہ نہ مر جائے. ٹھیک ہے، یہ سارے اس طرح کے وہم جو ہے وہ جو ہے وہ شرعاً درست نہیں ہیں، اور یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے. اس طور پر نہیں دینے چاہیے کہ مردے کی کوئی چیز باقی ہی نہ رہے، ٹھیک ہے. اس طور پر نہیں دینے چاہیے. ہاں صدقے کے طور پر اس پوری تفصیل کے ساتھ جو بیان کی گئی اس صورت میں دینا جائز ہے. ٹھیک. حضور آپ کی جو ضمن میں آپ نے وضاحت فرمائی اس سے تو یہ پتہ چلا، لوگوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھی وراثت وہ ہوتی ہے جو کاروبار ہے، مکان ہے، زمین، اس کو وراثت سمجھتے ہیں، لیکن جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ ایک ایک چیز جو مردے کی ملکیت میں تھی وہ وراثت تھی. جی وراثت میں یہی ہے کہ وراثت لوگ اس لیے سمجھتے ہیں کہ عموماً جو تقسیم ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، زیورات تقسیم ہوتے ہیں، مکان تقسیم ہوتے ہیں، اس لیے اس کو جو ہے وہ وراثت سمجھتے ہیں. اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جیسے چپل ہو گئے، کپڑے ہو گئے، تو ان کو تو لوگ کوئی مالیت سمجھتا ہی نہیں ہے. تو حالانکہ یہ مالیت ہے، یہ بیچی جا سکتی ہیں، ان کی قیمت لگ سکتی ہے. اگر کوئی اور نہیں خرید سکتا تو وہ رسامے سے کوئی خرید لے، اس لیے خرید لے کہ ابا جان سے محبت تھی تو ابا جان کی نشانی رکھی رہے گی اور اس سے کوئی مصیبت نازل نہیں ہوگی. اور یا اس لیے خرید لے کہ بھائی اگر یہ کوئی بھی نہیں لے گا تو ضائع ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، پڑے رہیں گے، خراب ہو جائیں گے، تو میں ان کو خرید کر جو ہے وہ صدقہ کر دوں گا والد صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے، والدہ کے یا اپنے عزیز و اقارب کے اصالِ ثواب کے لیے. تو یوں بھی جو ہے وہ صورت کی جا سکتی ہے اور یہ وراثت میں شامل ہے. میں نے یہ عرض کیا کہ سوئی سے لے کر یعنی ادنا سے ادنا چیز سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ چیز، جیب میں رومال ہے، گھڑی ہے، کنگھی ہے، یہ چیزیں اس کی ملکیت ہیں، یہ سب وراثت کے اندر ہو جائیں گی. ٹھیک. حضور یہ میت کے کپڑوں کی بات چلی، میت کی دیکھنے کی بات چلی، ایک رواج یہ بھی چل پڑا ہے کہ جس گھر میں میت ہوتی ہے وہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی طرح کے کپڑے پہن لیتے ہیں، یا تو سفید کپڑے پہن لیتے ہیں یا کالے، یا پھر جس کو میت کے گھر جانا ہوتا ہے تعزیت وغیرہ کے لیے، مردے کو دیکھنے کے لیے، وہ بھی اسپیشل جو نا سفید کپڑے پہن کے جائے گا یا کالے پہن کے جائے گا. تو یہ کوئی شریعت میں اس کی اصل ہے؟ خصوصی لباس پہننے کے لیے کہ میت کے پاس جا رہے ہیں یا میت والے گھر میں جا رہے ہیں تو اس کے لیے خصوصی طور پر کوئی لباس کا انتخاب جو ہے نا اس کو یوں عادت بنا لینا یا اپنے اوپر لازم تصور کر لینا، اس کی تو شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. بلکہ سیاہ کپڑے تو عموماً سوگ کے علامت کے طور پر پہنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ سوگ کے علامت کے طور پر پہنے جائیں تو یہ پہننا بھی جائز نہیں ہے. صحیح. سیاہ کپڑے پہننا یا سیاہ پٹی باندھنا سوگ کے طور پر تو یہ ویسے ہی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی تو ممانعت ہی ہے. اور اسی طرح اگر کوئی دوسرے کپڑے خصوصی طور پر برادریوں کا کوئی رواج ہے یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہی پہن کر جانے چاہیے، اب اصل چیز تو یہ ہے کہ ان کا تصور کیا ہے، صحیح، وہ کس بنیاد کے اوپر رواج چل پڑا نا، تو اب کسی کو پتہ نہیں. اب یہ رواج تو اس طرح کے جو ہے نا بےہودہ قسم کے رواج جو ہیں وہ جاری ہوتے ہیں، یعنی کہ یوں سمجھ لینا کہ سارے خاندان والوں نے ایک ہی کپڑے پہننے ہیں. جی جی. اب اگر یہ بتائیے کہ اگر کسی کا اس طرح کا جوڑا نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ نیا سلوائے گا. تو یہ کوئی شادی کا موقع تو نہیں ہے نا، یہ تو غمی کا موقع ہے. صحیح. تو اب غمی کے موقع کے اوپر اس طرح کا اظہار جو ہے وہ خصوصی لباس کا، یہ مسلمانوں میں تو رائج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں البتہ دیگر مذاہب میں یہ سنا ہے کہ وہ تو جو ہے وہ میت کا باقاعدہ میک اپ بھی کرتے ہیں اور باقاعدہ وہ خصوصی لباس پہن کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ مرنے کے 1 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد تک وہ میت سرد خانے میں رکھی رہتی ہے. صحیح. اور پھر جب سب لوگوں کو فرصت ہوتی ہے تو وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر تدفین کا سلسلہ ہوتا ہے. تو ان کا جو آنا ہوتا ہے وہ بھی یہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ کسی موت میت پر آ رہے ہیں، بلکہ وہ یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی شادی کی دعوت پر آ رہے ہیں. صحیح. اگر یہ مرض وہاں سے لیا ہے مسلمانوں نے، ٹھیک ہے، تو یہ تو اور بھی جو ہے وہ ان سے مذموم ہے اور وہ تشبہ والی بات ہو جائے گی. صحیح. تو یہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے یا اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ان سے متاثر ہو کر، کہ بہت سارے لوگ یوں بھی کر لیتے ہیں کہ یار یہ بہت اچھا کام ہے. صحیح. تو یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس طور پر خصوصی لباس سلوانا پہننا اس کی تو اجازت نہیں ہے. اور ویسے اتفاقاً اگر سب کا لباس ایک ہو گیا، ٹھیک ہے، جو مدنی ماحول میں ماشاءاللہ، ہاں جیسے مدنی ماحول میں سب جیسے فرض کیا کہ اسلامی بھائی جمع ہو گئے، سب کا لباس سفید ہے، امامہ ایک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی خصوصی اہتمام کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ویسے عمومی جو لباس ہے
اس لباس میں شامل ہونے کی وجہ سے یہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حضور یہ بھی فرما دیجیے ضمناً کہ آپ نے فرمایا کہ تمام ہی مال میت کا وراثت ہے، یہ سوئم وغیرہ کے جو ہم معاملات ہوتے ہیں ختم کرتے ہیں اس میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے تو یہ بھی وراثت والے مال سے جائز ہے کیونکہ اس کا تعلق تو میت کے ساتھ ہے، کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں پہلو تو یہی آ رہا ہے کہ اگر جو ہمارے ہاں کھلایا جاتا ہے وہ یوں کھلایا جاتا ہے کہ والد صاحب کے پیسے رکھے ہیں یا چھوڑ کر مرے ہیں تو چونکہ ان کے پیسے ہیں تو انہی کا ہم اصال ثواب اور انہی کا سوئم انہی کا تیجا 40واں کر رہے ہیں، کفن بھی لے رہے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ معاملات ہیں۔ کفن تو ضرورت میں آ جائے گا ٹھیک ہے، اس کے لباس میں سے، یعنی کہ وہ تو اس کا پہلا حق ہے ٹھیک ہے، مرنے کے بعد کہ اب اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، صحیح، شریعت نے اس کا لحاظ رکھا ہے، وہ اس کے پیسوں سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر کریں ورثہ اس میں سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو سوئم تیجا 40واں یہ اصال ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، اب اصال ثواب جو ہے وہ کرنے کے لیے اب یہ جو مال ہے وہ ترکہ بن چکا ہے۔ اب جو بندہ کسی شخص کو اصال ثواب کرنا چاہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے کا مال اٹھا کر اصال ثواب کرتا رہے، ٹھیک ہے، صدقے اور خیرات کرتا رہے۔ اب چونکہ اگر فرض کیا کہ وہ ایک سے زیادہ ورثہ ہیں ٹھیک ہے، تو اب اگر وہ میت کے مال میں سے اٹھا کر صدقہ اور خیرات کر رہا ہے، اگر تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ ادا کر دوں گا، ابھی یہاں سے لے رہا ہوں بعد میں ادا کر دوں گا، تو اس صورت میں تو ورثہ بالغ ورثہ کی طرف سے اجازت مل جائے اور اس کا بھی اپنا حصہ بنتا ہے، یا یہ بولتا ہے کہ اپنے حصے میں سے میں اس کو کاٹ دوں گا، صحیح، تو تب تو کیا جا سکتا ٹھیک ہے۔ ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ والد صاحب کے پیسوں ہی سے ہوگا تو یہ پھر ایک ناجائز والی صورت ہوگی کہ دوسروں کے حصوں میں تصرف کر کے یہ صدقے اور خیرات کر رہا ہے، تو دوسروں کے مال کو لے کر صدقے اور خیرات کرنا، اصال ثواب کرنا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو موت میت کے موقع پر ترکے کے مال سے ورثہ کی اجازت کے بغیر اصال ثواب کے لیے تیجے یا 40ویں کے اوپر جو کھانا یا میت کا جو کھانا دیتے ہیں ایک بری رسم ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، شرعاً اس کی اجازت سوئم کے نہیں موقع ہے۔ جو پر بھی کرے گا اس نے ناجائز کیا، دوسرے ورثاء کو اس کا تاوان دے گا یا اپنے مال سے اس کو کٹوا دے گا۔ آپ کھانے کا منع فرما رہے ہیں، سوئم کرنا تو جائز ہے؟ نہیں، سوئم تو جائز ہے، سوئم کا مطلب کھانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوئم کا مطلب ہے اصال ثواب، صحیح، یعنی تیسرے دن میت جمع ہو کر لوگ میت کو اصال ثواب ٹھیک ہے، کریں گے، تو کھانا تو اس میں کوئی شامل ہی نہیں ہے، صحیح، وہ تو ہے ہی اصال ثواب کی ٹھیک ہے، محفل، قرآن قرآن پاک پاک پڑھ لیا، پڑھیں گے، آیت کریمہ کلمہ شریف، پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں ٹھیک گے، ہے، اور پھر جو کچھ پڑھیں گے اس کا ثواب جو ہے ٹھیک وہ میت کو اصال کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بالکل اچھی بات ہے، میت کے لیے فائدے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو کھانے کا تصور آیا یہ تو ابھی جو ہے وہ لوگوں نے نکال لیا ٹھیک ہے، کہ اس میں بھی اس طرح کے انتظام کیے جاتے ہیں کہ جس طرح شادی بیاہ کے موقع پر انتظام کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، کھانا اگر پکانا ہے تو فقراء کو دیں، ٹھیک ہے، ثواب کی نیت سے فقراء کو جتنا چاہیں کھلا دیں، ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں صحیح، ہے، لیکن اپنی جیب سے اپنی جگہ یا ورثاء بالغ ورثاء کی اجازت سے، ٹھیک ہے، ان کی رقم سے۔ صحیح، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ترکے کے مال رشتہ سے دار جمع دوسروں ہیں، کے حصوں سے صدقے اور خیرات کر رہے ہیں، لوگوں کو خوب کھلا پلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعد میں آپ ورثاء کو یہ بولتے ہیں کہ میں نے کون سا اپنے اوپر خرچ کیا ہے، صحیح، میں نے تو والد صاحب کے اصال ثواب کے لیے خرچ کیا ہے۔ اور اس میں پھر بہت سارے جو دیگر ورثاء ہوتے ہیں وہ شرم کے مارے بول بھی نہیں سکتے ہیں صحیح، کہ اگر ہم یہ بولیں گے کہ بھئی آپ نے کیوں کیا ہے ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں یہ طعنہ سننے کو ملے گا کہ جناب اس کو تو ماں باپ سے محبت ہی نہیں تھی، صحیح، اس کو تو ہے ہی مال سے محبت، ٹھیک، ہم نے کون سا کوئی گناہ کیا، ہم نے اصال ثواب کیا ہے، کھانا پکا دیا تو اب اس کے اوپر یہ اعتراض کر رہا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو جب وہ ترکے کا مال ہو چکا ہے تو سب کا مال ہو چکا ہے، سب کا حصہ ہو چکا ہے، اس میں تصرف جو بھی ہوگا سب کی اجازت سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حضور یہ بھی آپ ضمناً فرما دیجیے وراثت تقسیم کب کریں؟ اب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ مال سب کا ہو گیا، اب کام تو بہت سارے کرنے ہیں، اور مثال کے طور پہ والد صاحب ہی کی کفالت میں سے سارے، تو اب کیا ابھی والد صاحب کا آج ہی انتقال ہوا، کیا شام میں بیٹھ جائیں وراثت تقسیم کرنے کے لیے؟ کیا اس کے دیکھیں اندر؟ شرعاً تو اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن شام کو بیٹھ جائیں تو یہ ایک معیوب سی بات ہے۔ صحیح، ظاہر ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ ابھی ان کے والد کا انتقال ہوا اور ابھی یہ ان کو مال کی پڑی ہوئی ٹھیک ہے، ہے، تو خواہ مخواہ جو ہے وہ طعن و تشنیع کا جو ہے وہ ایک مرکز بن جائیں گے۔ ایسا نہیں کریں، لیکن اس میں کوئی شرم والی بات بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ اپنے معاملات سے فارغ ہوں تو ان میں سے کوئی سمجھدار آدمی بیٹھ جائے، ان سب کو بتا دے
ٹھیک ہے کہ بھئی دیکھیے کہ یہ اب ترکہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے اب جو ہے وہ اس میں کسی کو جو ہے وہ کسی کی اجازت کے بغیر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، سب کا اس میں حصہ ہے۔ ٹھیک ہے اگر نابالغ موجود ہیں تو اور زیادہ حکم سخت ہو گیا کہ وہ اجازت بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے تو اس لیے باہمی رضامندی سے جو اللہ تبارک و تعالی نے ورثاء کو حصہ دیا ہے، وہ حصہ جو ہے وہ کسی مفتی صاحب سے یا دارالافتاء اہل سنت سے اس کا باقاعدہ فتویٰ لے کر ٹھیک ہے جس کا جتنا حصہ بنے اس کو تقسیم کر دیا جائے، ٹھیک ہے تاکہ یہ گناہ والا جو ہے وہ سلسلہ نہ رہے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے جو عزیز و اقارب، خصوصاً اگر کسی شخص کا انتقال ہو، ماں کا انتقال ہو، کسی کا باپ کا انتقال ہو، تو وہ بہن بھائی جو دور سے آتے ہیں، ٹھیک ہے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہن یہ کہتی ہے کہ مجھے تو امی کا جو ہے نا وہ فلاں زیور پسند تھا، ٹھیک ہے زیورات وہ فلاں برتن مجھے پسند ہے، وہ مجھے دے دیں۔ ٹھیک ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ فلاں چیز پسند ہے، وہ مجھے دے دیں، یہ میرے پاس امی کی نشانی رہے گی، ٹھیک ہے ابو کی نشانی رہے گی۔ صحیح تو وہ یوں نشانیوں میں بھی کچھ مال بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے تو یہ نشانی اگر یوں ہو کہ سب کی رضامندی سے ہو، کہ اگر کسی کو واقعی جو ہے وہ والدین کی نشانی رکھنی ہے، سارے بالغ ہیں اور سب اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے حصے میں سے جو بنتا ہے تو آپ یہ پیالہ فرض کیا رکھ لیں، ٹھیک ہے یا یہ ہے کہ آپ کو حصہ بھی دیں گے، یہ ہم سب اجازت دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ آپ کو دے دیا، تو یہ تو ایک طرح کا جو ہے وہ ان کی طرف سے تحفہ ہو جائے گا، صحیح ہبہ ہو جائے گا۔ تو یوں تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن یوں نشانی کر کے جو ہے وہ ایک وہ اٹھا لے، ایک وہ اٹھا لے، اب کسی کی مہنگی کسی کی سستی، ٹھیک ہے اور پھر بعد میں خصوصی طور پر عورتوں میں ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ صحیح یہ ایک خاندانی بات ہے، ٹھیک ہے اور ہر کسی کے گھر میں جو ہے وہ موت کا سلسلہ تو ہے ہی ہے، کہ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت بھی اس نے یہ فلاں والی چیز اٹھا لی تھی، مہنگی والی سب سے پہلے جو ہے لے کر بیٹھ گئی تھی، اور جو ہے وہ یہ بھی چیز اٹھا لی تھی، اب اس کے اوپر بھی قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے۔ ٹھیک تو یہ اس طرح کی طعن و تشنیع نہیں ہونی چاہیے، باہمی رضامندی سے اللہ تعالیٰ نے جو حصہ مقرر کیا ہے، جس کے حصے میں جو آتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے، تو یہی سب سے بہتر صورت ہے۔ ٹھیک ہے اور عافیت اسی میں ہے کہ جتنا جلد ہو اس کو تقسیم کر لیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے اب اگر تاخیر کریں گے تو لازمی طور پر کوئی نہ کوئی شخص گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے جس کے قبضے میں یا جس کے پاس وہ چیزیں ہوں گی وہ ان کو ان کی اجازت کے بغیر استعمال کرے گا، اور بعض اوقات ضرورت پڑے گی تو بیچ بھی دے گا۔ ٹھیک ہے تو یہ ساری ناجائز ہونے کی صورتیں ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ بعد میں اسی مال کی بنیاد کے اوپر روتے رہیں، لڑتے رہیں، بھڑتے ایسا ہوتا ہے رہیں، حضور؟ مرتے رہیں، ایسا ہوتا ہے، اچھا ایسا ہوتا ہے، اور یہ بہت ایک یعنی کہ بری عادت ہے، اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھا ہے، ٹھیک ہے دارالافتاء اہل سنت میں جیسے بعض فیملیز آئیں تو ان کے والدین نے بلا مبالغہ کروڑوں کا ترکہ چھوڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے اب وہ 4 5 6 8 بھائی تھے، صحیح ان کی نوبت یہ تھی مال بانٹنے میں کہ وہ ایک دوسرے سے کلام کرنے کے، بات چیت کرنے کے روادار نہیں تھے۔ ایک بات کرتا تو دوسرا اس کے خلاف بات کرتا، اور ان کو کنٹرول کرنا، لڑائی جھگڑے کی ایسی صورت پیدا ہوگی بہن بھائیوں میں کہ وہ ایک دوسرے کو مرنے پر آ گئے۔ تو پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کو جو ہے وہ کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے، آپ کو بغیر محنت کے کروڑوں روپیہ ہاتھ آ گیا، بالکل والدین نے کمایا ٹھیک ہے اور جو ہے وہ کما کر جمع کیا، ٹھیک ہے اور اب آپ اس کو تقسیم کرنے کے اوپر آپ کی یہ نہیں ہو حالت رہی۔ ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ آ گیا تو پھر پتہ نہیں آپ کی کیا عالم ہوگا، اور پھر اس سے آپ کیا کریں گے۔ صحیح تو یہ لمحہ فکریہ ہے، اور یہ ایک مفت کی بھی چیز ہوتی ہے، بغیر محنت کے مل رہی ہوتی صحیح ہے۔ پھر اس میں یہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے، یہ تو والد صاحب بیمار تھے، والدہ بیمار تھیں، میں نے یہ تو خرچہ- پوچھنے بھی نہیں آیا تھا، ٹھیک تو ہے اس کو کہاں سے ملے گا؟ صحیح تو جس نے والد یا والدین کی یا اپنے کسی رشتہ دار کی ایسی حالت میں خدمت کی ہے، گویا اب وہ بھی اس خدمت کا عوض وصول کر رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے تو خدمت کی ہے، ٹھیک ہے کھانا تو میرے ہاں کھاتے تھے، صحیح سب جو ہے وہ علاج معالجہ تو میں نے کرایا ہے۔ ٹھیک ہے تو اب اس نادان سے یہ کوئی پوچھے کہ آپ کیا علاج معالجے کی
اور والدین کو کھانا کھلانے کی اجرت وصول کر رہے ہیں. صحیح. تو ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جو ایک معیوب ہو، لڑنے مرنے والا ہو، یا ایک دوسرے سے جو ہے وہ اس طرح تقسیم میں آپ ایک دوسرے سے جو ہے وہ الجھ جائیں کہ ایک دوسرے سے بات بہنوں سے کرنے کے عموماً روادار معاف نہ ہوں. کروا لیا جاتا ہے، بہنوں سے شادی یہ ساری جو ہے وہ ناجائز باتیں ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان میں یہ کہتے ہیں، اچھا اب اس میں یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہمارا پورا سلسلہ وراثت پہ چل نکلا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا اب جب وراثت کے لیے پوچھنے کے لیے آتے ہیں نا مسئلہ، ٹھیک ہے. عموماً جب جو ہے وہ بیٹے آتے ہیں یا دوسرے معنوں میں بھائی آتے ہیں، صحیح. اچھا اب ان سے وہ تفصیل بتا رہے ہوتے ہیں. تفصیل یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ والد صاحب نے یوں جائیداد چھوڑی ہے اور یہ چیزیں ہیں. اچھا بہنیں جب پوچھتے ہیں نا کہ بہنیں کتنی ہیں، ہاں بہنیں اتنی ہیں، لیکن والد صاحب نے جو ہے نا ان کی شادی کر دی تھی اور ان کو جو دینا تھا دے دیا. اب ان سے اگلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں؟ صحیح. میں بھی شادی شدہ ہوں. تو آپ نے شادی اپنے پیسوں سے کی ہے، ٹھیک ہے. آپ کی شادی بھی تو والد صاحب نے کرائی ہے نا. صحیح ہے. اور عموماً ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں تو یہ رواج ہے کہ لڑکیوں کی شادیوں پر لڑکوں سے دگنا خرچ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ بھئی بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، صحیح ہے. تو اس میں تو دل کھول کر خرچ کیا جا رہا ٹھیک ہوتا ہے. ہے. ولیمہ زیادہ بڑا کیا ولیمہ جاتا ہے. اور اس طرح کی دیگر اخراجات بیٹیوں سے بھی زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جہاں بیٹیوں کا معاملہ آتا ہے، بہنوں کا معاملہ آتا ہے، تو وہاں یہ جملے ہوتے ہیں. ان کو تو والد صاحب نے دے دیا تھا، ٹھیک ہے. سب کو جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق جہیز جتنا بنتا تھا دے دیا تھا. تو اتنی حیثیت کے مطابق آپ کو بھی تو والد صاحب دے چکے، صحیح. کھلا پلا چکے. ٹھیک ہے. تو جب آپ ان کا حصہ کٹا رہے ہیں تو پھر آپ کا حصہ بھی کٹنا چاہیے ٹھیک اتنا. ہے. نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ بھائی یہ سمجھتے ہیں یا بیٹے یہ سمجھتے ہیں کہ جو جہیز ہو گیا وہ تو ان کا حصہ ہو گیا، صحیح ہے. اور جو والدین نے ان کو دیا ہے یہ حصہ نہیں حصہ ہوا نہیں ہے. ہے. تو یہ ایک عقل کی بات ہے، سوچنے والی بات ہے. یقیناً جو ذی شعور ہوتا ہے، جو تھوڑی بہت عقل رکھتا ہے، وہ اس طرح کی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی بات عموماً اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ لالچ اور حرص کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے. کہ مجھے مل جائے، سارا مجھے مل جائے. اور پھر جو مال ہے یہ تو ہاتھوں کا میل ہے، کب تک رہے گا؟ اور اس طرح مفت میں مل جائے تو پھر اس کی قدر و بعض قیمت دفعہ نہیں حضور یہ رہتی. بھی کہتے ہیں نا کہ میں نے اس میں والد صاحب کا بہت ساتھ دیا تھا، یہ مکان بن رہا تھا تو میں نے ہی خرچہ کیا، دکان تھی تو میں ہی تو کام کرتا تھا، چھوٹے بھائی تھے ان کا تھوڑی حصہ بنے گا. اس طرح کی باتیں. ہاں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہی اسی بات کا اظہار ہو رہی ہوتی ہیں. اب اگر کاروبار والد صاحب کا ہے اور بیٹے والد صاحب کے ساتھ بطور معاون کام کرتے ہیں، تو بیٹوں کی حیثیت تو معاون کی ہے، ٹھیک ہے. وہ مددگار کی کوئی ہے. زیادہ کرتا ہے، کوئی کم مدد زیادہ کرتا ہے، کم کرتا ہے، وہ جو ہے وہ معاون کی ہے، مددگار کی ہے. اور وہ جو مال ہے وہ والد صاحب ہی کا قرار پائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح والدین کا گھر بنوا دیا. صحیح. تو جب والدین کا گھر بنوایا اور گھر کے اوپر خرچ کیا تو اس وقت بھی یہ خرچ کرنے والا پھول لگاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ دیکھو جی الحمدللہ میں نے تو والدین کو گھر بنوا کر دے دیا. صحیح. سارے لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بڑا خدمت گزار بچہ ہے کہ والدین کو جو ہے وہ اس نے گھر بنا کر دے دیا اور گھر کا پورا بار اٹھایا ہوا ہے. لیکن یہ خدمت گزار اگر عقل مند نہیں ہے اور اگر لالچی اور حریص ہے تو وراثت کی تقسیم کے وقت یہ اپنی ساری خدمت کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے. وہ یہی بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر خرچ تو میں نے کیا ہے. صحیح. بھائی صاحب خرچہ آپ نے کیا تو اس وقت پھول کیوں لگوا رہے تھے؟ آپ لوگوں سے داد کیوں چاہ رہے تھے کہ جی میں نے تو والدین کی خدمت کی ہے؟ تو جب آپ نے والدین کی خدمت کی ہے تو وہ والدین کی خدمت ہی ہے. صحیح. اس کا اب اجر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ اس کی امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازے گا. اب اس خدمت اور والدین کے اوپر خرچ کرنے کا اجر یہ دنیا کی معمولی اور حقیر چیز سے طلب نہیں کریں. ٹھیک ہے. کیوں اپنا آپ اجر ضائع کرتے ہیں؟ بلکہ آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی میں نے جو کچھ خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے، صحیح، والدین کے لیے خرچ کیا، اللہ کی رضا کے لیے والدین کی خدمت کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں نے اپنے بھائی کی خدمت کی ہے، بہن کی خدمت کی ہے، جو بھی عزیز و اقارب تھے رشتہ دار، تو مجھے اس کا کوئی صلہ پیسوں کی صورت میں نہیں چاہیے، مجھے اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی صورت میں انشاءاللہ آخرت میں ملے گا۔ تو اب یہ اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہے یہ ساری اس بات کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ حرص آ گئی ہے، لالچ آ گئی ہے،
اور اس حصے کے لینے سے کوئی امیر نہیں بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس طرح کی ملنے والی دولت جو ہے وہ زیادہ دیر ٹکتی ہے۔ مفت کا پیسہ یوں جب آتا ہے تو عموماً ضائع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر بندہ حریص ہو، لالچی ہو، تو اس سے تو بہت جلدی ضائع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر جب اگر کسی کا اندر جب یوں کھل کر آتا ہے، صحیح، اس وقت جب وہ جو باتیں سن رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، کہ یہ یوں بول رہا ہوتا ہے، تو پھر ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو جو ہے وہ یوں خدمت کرتا رہا، در حقیقت تو یہ اپنے جو ہے وہ مورث کے مرنے کا ہی انتظار کر رہا تھا کہ مرے اور پھر میں سارے حساب کتاب جو ہے وہ پورے کر لوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا سرخروئی حاصل ہوئی ہے، یہ کون سی سرخروئی حاصل کی ہے؟ تو اس طرح کی سرخروئی حاصل نہیں کرنی چاہیے، اور سرخروئی اور جو ہے والدین کی خدمت کا صلہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے وصول کرنا۔ اور آخری بس 2 سوال وراثت سے، اب سلسلہ ہو ہی گیا تو اس کو لے کے چلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا تقسیم سے پہلے معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، جیسا کہ اسلامی بہنوں سے معاف کروایا جاتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو گٹھے کاروبار چل رہا ہے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بھائی لگے ہوئے ہیں اور ٹھیک چلتا رہتا ہے، ان میں آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، اور بہت تاخیر ہو جاتی ہے، ان کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، اب جا کر جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو کیا اس میں کوئی خرابیاں لازم آتی ہیں؟ پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے۔ آپ نے ہمیشہ، اور میں نے بھی ہمیشہ، اور سب نے ہمیشہ یہی سنا ہوگا کہ بہنوں نے حصہ معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، بہنوں نے ہی معاف کیا۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ جو ہے وہ بھائیوں نے اپنا حصہ بہنوں کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے، یا بھائیوں نے اپنا حصہ والدہ کو معاف کر دیا۔ صحیح، اسی لیے اب جب بھی معافی کی بات آتی ہے بہن کا تو یہ کہ بہنوں نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے، والدہ نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے ایک معاشرے کا المیہ ہے۔ صحیح، اور اس معافی کے اندر ان کی کتنی سسکیاں ہیں، اس معافی کے اندر ان کی کتنی آہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ معافی کس طرح کی ہوتی ہے، وہ حقیقتاً معافی نہیں اگر وہ ہوتی ہے۔ مطالبہ کرتی ہیں تو وہ بری بن جاتی ہیں، جی، اب وہ ماں کے گھر نہیں آ سکتی اور وہ بھائی معافی اسی بولنا طرح چھوڑ ہوتی ہے۔ دیتے ہیں۔ معافی اسی طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے، کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم حصہ طلب کریں گی تو پھر جو آپ قطع فرما رہے ہیں تعلق کہ بھائی صاحب کا جو ہے وہ موڈ درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ جو داخلے کی صورت ہوتی ہے ملنے ملانے کی، وہ سلسلہ ختم ہو جائے، منقطع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بلکہ بعض بے باک تو یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ اب تو آپ نے حصہ لے لیا، اب کیا کرنے آئی ہو؟ صحیح، یعنی کہ جو ان کا رشتہ تھا بھائی سے، بہن بھائی کا رشتہ، بہن بھائی کا جو رشتہ تھا، گویا کہ وہ اس رشتے کو اس زمین اور اس جائیداد اور اس وراثت کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ بہن حصہ معاف کر دے تو تعلق ہے، آتی جاتی رہے، اور اگر بہن اور ماں نے حصہ معاف نہیں کیا، لے لیا، تو اب اس کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ حصہ تو لے لیا، اب کیا کرنے آ گئی ہو؟ صحیح، تو یہ تو ایک مطلب انتہائی جو ہے وہ حرص اور انتہائی لالچ کی جو ہے اور بری خصلت کی علامت ہے کہ اس طرح جو ہے وہ سمجھنا۔ تو جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے کہ معاف کر دینے سے معاف ہوگا، تو معاف کر دینے سے معاف نہیں ہوگا۔ اچھا، وراثت جو ہے جبری ہے۔ جبری سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وارث کا جو حصہ مقرر کیا ہے وہ اس کو بہر صورت ملے گا، اس کو لینا پڑے اس گا، کو لینا پڑے گا، لینے کے بعد دے ہاں۔ سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اب وہ لے لیا، اب لینے کے بعد اس کی ملکیت میں جب آ گیا، ملکیت میں تو آ گیا، ٹھیک ہے، جب ہاتھ میں وہ حصی طور پر تقسیم ہو قبضہ کر ہو آ اس کے گیا، اوپر، تو اب وہ کسی کو بھی دے مالک سکتی اب ہے۔ جو مرضی کرے۔ ہاں، یہ اس میں پہلو یہ ہے کہ یہ جو معاف کرنا ہوتا ہے یا یہ جو دینا ہوتا ہے یہ ہبہ کہلاتا ہے۔ صحیح، یعنی کہ گویا کہ بہنیں بھائیوں کو گفٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے، کہ بھئی ہم نے اپنا حصہ آپ کو گفٹ کر دیا، ٹھیک اس ہے، کو معاف کرنا بولتے ہیں یا گفٹ کرنا، آپ کو دے دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس دے دینے میں یہ چونکہ گفٹ ہے، گفٹ کے لیے پہلی شرط، ایک شرط تو یہ ہے کہ جب وہ 2-3 افراد کو دیا جا رہا ہے تو اس کا تقسیم ہونا ضروری ہے۔ صحیح، یوں نہیں کہ میں ایک قلم دوں اور بولوں یہ 2 بندوں کو دے دی میں نے آپ کو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی کوئی چیز ہے جو قابل تقسیم ہے، تقسیم ہو سکتی ہے، تقسیم ہو سکتی ہے، تو اس کا تقسیم کر کے دینا ضروری ہے، صحیح، تبھی وہ گفٹ مکمل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ جو حصہ ہوتا ہے وہ مشترکہ ہوتا ہے اور وہ یوں معاف کر دیتی ہیں، دے دیتی ہیں، گفٹ کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ گفٹ مکمل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کی جو ہے وہ وراثت کے اوپر
یا ان کی وراثت کے اوپر برقرار رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتا معاملہ. ٹھیک ہے. اور نہ ہی ان کے کہہ دینے سے وہ ہو جاتا ہے. اچھا اس میں جو سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہیں وہ والدہ ہیں. اچھا یعنی اس معاف کرانے میں جو سب سے بڑا کردار کیا اور بلکہ اپنے سر کے اوپر جو سب سے بڑا بوجھ لیتی ہیں وہ والدہ ہیں. یعنی کہ والدہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بیٹوں کی طرف زیادہ جو ہے وہ ان کی میلان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر اپنی بیٹیوں کا ذہن بناتی ہیں. تمہارا بھائی غریب ہے، بیچارے کا کوئی کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، تم حصہ دے دو نا. ٹھیک. تم تو اپنے شوہر کے پاس ہو. بھلے اس کا شوہر بٹھے پہ مزدوری کرتا ہے، سارا دن جو ہے وہ بیچارہ کماتا ہے، شام کو ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، لیکن والدہ کو اپنے بیٹے کی زیادہ فکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ گناہ جو ہے وہ زیادہ تر نادان والدین کرواتی ہیں. صحیح. تو وہ بول دیتی ہیں بھئی اب ہوتا یوں ہے کہ اگر والد کا انتقال ہو گیا تو عموماً اولاد فرما بردار ہوتی ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب والد صاحب نہیں تو اب والدہ ہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب والدہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب سارا کچھ میرا ہو گیا، اور وہ پھر وہی کہ جو بانٹتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر سب کو راضی رہنا پڑتا ہے. اب کس کی مجال کہ وہ والدہ کے سامنے جو ہے وہ یہ بولے. تو وہ والدہ پھر یوں جو ہے وہ بعض اوقات اکثر جی دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہ یہ معافی والا عنصر ہوتا ہے، ایک تو لوگوں کی تان و تشنی آڑے آتی ہے. یعنی اس وجہ سے بہنیں معاف کر دیتی ہیں بھائیوں کی حالت دیکھ کر. ٹھیک ہے. ایسے لالچی اور حریص بھائی ہوں تو بہنوں کو جو ہے وہ پھر وہ اپنا حق سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ بنتی ہے وہ والدہ بنتی ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ ان کو بولتے ہیں کہ میں نے بھی دے دیا، ٹھیک ہے، آپ بھی دے دو. اچھا ایک کانسیپٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی کو اگر دیا نا تو یہ تو دوسرے گھر میں ہے، دوسری جگہ غیروں میں اس کا رشتہ ہے، یا یہ تو شوہر کے پاس چلی گئی، اس کا سارا مال جو میرے باپ نے کمایا تھا یہ تو شوہر کے پاس چلا جائے گا. تو یہ بھی کانسیپٹ رکھ کر روک دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہی جو ہے وہ شوہر نامدار جب اپنی بیوی کا باپ مرتا ہے نا تو بیوی کو پھر بولتا ہے کہ جاؤ حصہ لے آؤ نا، اپنی بیوی سے حصہ لے آؤ نا اپنے ابو کا. تو اب ان سے پوچھے کہ وہ جو ہے وہ آپ کا کون لگتا ہے. ٹھیک ہے. وہ غیر ہے تو پھر اس کا حصہ بھی تو تمہارے گھر میں آ رہا ہے نا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. شریعت نے جس کا حق مقرر کیا ہے، چاہے وہ اپنوں کے گھر میں ہے، اپنے گھر میں ہے، اپنے خاندان میں ہے، یا غیر کے گھر میں ہے، یہ حصہ کوئی آپ اپنی رقم سے تھوڑی دے رہے ہیں، غیر کے پاس جا رہا ہے. یہ حق تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ حق مقرر کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جو ہے وہ دینا پسند فرما رہا ہے، تو بندے کی کیا مجال کہ وہ اس حق کے سامنے جو ہے رکاوٹ بن جائے. صحیح. بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو وارث کی میراث سے بھاگے یا اس کو قطع کرے، وارث کی میراث قطع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے اس کا حصہ منقطع کر دیتا ہے. تو اب یہ نہیں کہ آپ اس کو اندازہ کر لیں کہ جو اس طرح کے جو ہے وہ عذر جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ تو دوسروں کے گھر میں چلا جائے گا، اور یہ واقعی اس طرح بیان کیا تو غیروں کے پاس چلا گیا، ہمارے دشمنوں کے پاس چلا گیا. تو بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے اوپر زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حصہ مقرر کیا، گویا کہ آپ اس کے خلاف ہو گئے، گویا کہ آپ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ رہے ہیں کہ جی میں نے نہیں دینے دینا. ٹھیک. تو یہ تو بالکل زیادتی اور ظلم والی بات ہے، اور انتہائی گناہ والی بات ہے، اور اپنے حصے اور اپنی میراث کو جنت سے ختم کرنے والی بات ہے. تو لہٰذا نہ تو بطور بھائی جو ہے وہ ہمیں اپنے بہنوں کی طرف اس طرح امید رکھنی چاہیے، بلکہ نفس لالچی ہے. ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ بندے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ نفس ہے، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بہنوں کو بولیں کہ آپ اپنا حصہ لے جائیں، ہمیں آپ کا حصہ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا خوشی کے ساتھ، اور دینے والے کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے. تو اور کوئی بہن کے اوپر احسان بھی نہیں، بعض دے کر احسان بھی جتلاتے ہیں، ہم نے تو آپ کو حصہ دیا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کون سے احسان کیا ہے؟ وہ تو والد کا. ہاں، اگر آپ تو جو ہے وہ گھر سے کھانا کھلانے کے روادار نہیں ہے، بہن کو اپنے گھر سے کھانا کھلانے کے روادار نہیں ہے، آپ کی تو یہ حیثیت ہے کہ آپ کے گھر سے بہن کو پانی پینے کی امید نہیں ہے، تو وہ جو وہ لے کر گئی ہے وہ تو والد کے حصے سے لے کر گئی، آپ کا کون سا لے کر گئی ہے؟ صحیح.
ہاں اگر آپ اتنے سخی ہیں تو پھر اپنا حصہ بھی بہن کو تحفہ دے دینا. یعنی کتنی المیے کی بات ہے جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ یہی سننے کو ملتا ہے کہ بہنوں نے بھائیوں کو دے دیا ہے, بہنوں نے بھائیوں کو معاف کر دیا ہے. یہ آپ کو کم ہی سننے کو ملے گا کہ بھائیوں نے بہنوں کو معاف کر دیا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. بہت ہی اچھے انداز سے آج کا سلسلہ وراثت ہی کے موضوع پر ہو گیا اور ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دوسرے مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے, علم دین سیکھنے دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.